بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، وہ بچپن جو دنیا کے سب سے عظیم انسان کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن خاص طور پر ہمیں معصومیت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی جھلک دکھلاتا ہے۔ آئیے آج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیر کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول عام الفیل کا سال، مکہ مکرمہ۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، بلکہ رحمت للعالمین تھا، جن کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتیں، ان کی قسمت بھی بدلنے لگتی۔ ان کا قحط زدہ گھر خیر و برکت سے بھر گیا۔ ایک دن حضرت حلیمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور بولا، 2 سفید پوش آدمیوں نے محمد کا سینہ چاک کیا۔ یہ واقعہ شک صدر کہلاتا ہے۔ فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا، اسے غسل دیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان اور نبوت کے لیے ایک علامت تھا۔ 5 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لا کر والدہ کی سپرد کیا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مگر اللہ کی حفاظت ہر لمحہ ان کے ساتھ تھی۔ پہلے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو گود لے لیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی اور ہمیشہ ان کے محافظ رہے۔ 12 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ جب شام کا سفر کیا، راستے میں ایک مقام آیا، بصری، جہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ بحیرہ، تنہا عبادت گزار مگر کتابوں کا رازدار۔ وہ انتظار کر رہا تھا کسی ایسے چہرے کا جس کا آسمانی صحیفوں میں مقدس ذکر تھا۔ جیسے ہی قافلہ ٹھہرا، بحیرہ نے دور سے دیکھا ایک بچہ مگر چہرے پر آسمان سے برستا نور۔ وہ درخت جہاں وہ بیٹھا تھا جھک کر سایہ کر رہے تھے۔ بادل جو باقی قافلے پر نہ تھے، صرف اس پر سایہ کر رہے تھے۔ بحیرہ کا دل دھڑک اٹھا اور کہنے لگا، یہ وہی ہے جس کا انتظار صدیوں نے کیا ہے، جس کا ذکر توریت میں ہے اور انجیل میں بھی۔ بحیرہ قافلے کے پاس آیا
آنکھوں میں حیرت دل میں یقین بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا، یہ بچہ تمہارا ہے؟ ابو طالب بولے، نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا نور نظر ہے۔ بحیرہ کے لبوں پر تبسم آ گیا اور بولا، پھر تم سچ کہتے ہو، یہ بچہ معمولی نہیں، یہ آنے والے وقت کا پیغام ہے جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ بحیرہ نے پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے اللہ، میں نے تیرے محبوب کو پہچان لیا، مجھے شرف ملا تیرے آخری نبی کو بچپن میں دیکھنے کا۔ راہب نے یہ پہچان لیا تھا مگر دنیا ابھی سو رہی تھی، نبوت کا سورج طلوع ہونے والا تھا اور تاریخ ایک نئی کروٹ لینے کو تیار تھی۔ بحیرہ نے قافلے کو اپنے پاس بلایا، دعوت دی سب کو کھانے پر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے تنہائی میں درخت کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ بحیرہ نے کہا، سب کو بلایا مگر وہ کہاں ہے جس کی خاطر یہ دسترخوان سجایا گیا؟ ابو طالب نے کہا، وہ بچہ باہر ہے، قافلے کی حفاظت میں لگا ہے۔ نہیں، بحیرہ کی آواز میں وہ بے قراری تھی جو صدیوں کا انتظار جنم دیتا ہے۔ اسے بلاؤ، میں اسی کے لیے منتظر ہوں۔ جب وہ آئے تو وقت تھم سا گیا۔ بحیرہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر دیکھا اور وہ مہر نبوت جیسے اس کی دل کی صدیوں پرانی جستجو کو قرار مل گیا ہو۔ ابو طالب سے کہا، یہ بچہ معمولی نہیں، یہ وہی ہے جس کی خبر ہمارے صحیفوں نے دی، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ابو طالب، میں تم سے کہتا ہوں، انہیں لے کر فوراً واپس لوٹ جاؤ، یہ سرزمین ان کے لیے فی الحال محفوظ نہیں۔ یہاں اہل کتاب ہیں جو انہیں پہچان لیں تو ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ابو طالب کا دل لرز گیا اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور فوراً واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ قافلہ پلٹ گیا، شام کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ کر مکہ کی طرف خانہ کعبہ کے سائے میں واپس۔ راہب کی آنکھیں قافلے کے پیچھے تک لگی رہی، حتیٰ کہ وہ چہرہ نظروں سے اجل ہو گیا، مگر دل میں ایک روشنی جاگ اٹھی تھی کہ مکہ نے دیکھ لیا رحمت للعالمین کو۔ وہ سفر جو تجارت کا تھا نبوت کی پہلی پہچان بن کر لوٹا۔ دنیا ابھی لا علم تھی مگر آسمان گواہ تھا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کائنات کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دکھ اور فراق سے بھرا ہوا تھا، مگر صبر، برکت اور اللہ کی خاص حفاظت بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہی بچپن ایک عظیم نبوت کی بنیاد بنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔